أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران الطاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی چینل کے سلسلے معاشرے کے ناصور میں نافرمان اولاد کے عنوان پر سنت بھرا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام نافرمان اولاد مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے. نافرمان اولادوں کا انجام بہت برا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے کس مشقت کے ساتھ ہم کو پالا ہے. قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے. ایسی اسلامی بہن جو شادی کے بعد کسی گھر میں جاتی ہے, کیا وہ اس گھر کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے گئی ہے؟ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں. تمہارے وجود کا سبب تمہارے ماں باپ ہے. اگر ماں باپ ہی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی و دردناک عذاب کا باعث. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ اندر اندر کڑتے رہتے ہیں. تمہارا باپ ذہنی مریض ہو گیا, تمہاری ماں بستر پر پڑ گئی, صرف تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے. باپ سے جو بدسلوکی کرتا ہے تو باپ تو کسی کھاتے بھی نہیں ہے. کہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ہمیں یہ قیمتی چیزیں لا کر دو. 2 پیسے لا کر جب تم نے ماں باپ کے ہاتھ میں دینے شروع کر دیے تو کیا تم گھر کے باپ بن گئے ہو؟ بچے پال سکتے ہیں اور دنیا کے کام کر سکتے ہیں, یا 2 ماں باپ بھی سنبھلتے آپ لوگوں سے. یہ کیسی چال چلنے لگا ہے ہمارا معاشرہ. جب ہم نہیں کھا سکتے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے. دوستوں کو اتنا وقت دیتے ہیں لیکن ماں باپ کو وقت نہیں دیتے. ارے اس دن احساس ہوگا جس دن آپ اس مقام پر پہنچو گے. اول تاخیر اس بیان کو ملاحظہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, اس کا مطبوعہ مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 162 162 پر درود و سلام کی یہ برکت اور یہ فضیلت نقل ہے. شہنشاہ
نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گنا مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو ہم نیت کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا پانے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر اجر و ثواب پانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے حتی الامکان 2 زانوں بیٹھوں گا، حسب حال عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود و سلام بھی پڑھوں گا۔ حتی الامکان نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان میں شریک رہوں گا۔ اپنے لیے بھی نیتیں کی ہیں، مزید کیے لیتا ہوں۔ اعلی کلمۃ الحق کے لیے بیان کروں گا، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ والدین کی عزت، تعظیم اور محبت کو دل میں مزید بڑھانے کے لیے بیان کروں گا تاکہ اولاد یہ ماں باپ کی فرما بردار بنے۔ موقع ملا تو بیان کے بعد آگے بڑھ کر مسکرانے کی سنت ادا کرتے ہوئے انفرادی کوشش کروں گا۔ حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ اگر کسی نے دوران بیان میری کسی غلطی پر اصلاح کی تو شکریہ کے ساتھ اس کی اصلاح کو قبول کرتے ہوئے اگر ضرورت ہوئی تو اعلانیہ رجوع بھی کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ خیر خواہی امت کی نیت، اصلاح امت کی نیت کے ساتھ بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ جیسا کہ آج کا موضوع ہمارا نافرمان اولاد ہے، چنانچہ منقول ہے کہ ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اکلوتا بیٹا عموماً بڑی ہی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے اور امیدوں کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ تو بڑی ہی جاں فشانی کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ ماں نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کی پرورش کی، اسے تعلیم و تربیت سے اپنے طریقے کے مطابق آراستہ کیا۔ بیٹا بڑا ہو گیا، اعلیٰ تعلیمی یافتہ بھی ہو گیا ان کے نزدیک۔ ماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، جو یہ چاہتی تھی اس کے حساب سے اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی۔ ایک دن ماں نے
خوشی سے بھیگے ہوئے ایک لہجے میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، جس انداز سے میں نے تمہاری پرورش کی سب تمہارے سامنے ہے. میں نے بچپن میں ہی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں ایک لڑکی سے آپ کی بات یعنی آپ کی شادی کے بارے میں زبان کی ہوئی تھی، اور آپ بھی جانتے ہیں ان کو، اور وہ لڑکی بھی جانتی ہے، وہ بھی برسوں آپ کا انتظار کرتی رہی. آپ کا کیا خیال ہے بیٹا کہ کیا اب میں آپ کی اس سے شادی کی ترکیب بنا دوں؟ اور جب ماں نے شادی کی بات چھیڑی تو بیٹا بڑا ہی مطلب کہ اس کی کیفیت تبدیل ہوگی کہ ارے ارے ماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور پھر ماں کو گھڑنے لگا، انداز تبدیل ہو گیا، لہجہ بھی سخت ہو گیا. میں ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جو میرے لیول کی نہیں ہے، میرے معیار کی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تعلیمی یافتہ نہیں ہے، بالکل وہ ایک سادی سی ہے، ایسی لڑکی سے میں کیسے شادی کر لوں؟ نہیں ماں میں ایسے سے شادی نہیں کر سکتا. بیٹا ماں یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. میں تو شادی کیسے کر سکتا؟ میں اتنا پڑھا لکھا تعلیمی یافتہ یہ سب میرا ہے، تو میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. جب اس لڑکی کو اطلاع ملی کہ شادی سے انکار کرتے، اس کا بھی دل ٹوٹا، اس کی بھی آرزوں اور امیدوں کا جو شیشہ تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا، اور یک لخت اس کی امیدوں کا چراغ بجھ گیا. مگر وہ بھی آنسو بہانے اور گریا و زاری کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. ماں نے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے اس بے چینی کا اپنے بیٹے پر اظہار بھی کوئی خاص نہیں ہونے دیا. پھر بیٹے کی شادی کا جو موضوع تھا وہ بھی دب گیا. بیٹے نے ایک بڑی نوکری کے لیے اپلائی کیا، وہاں اس کو نوکری بھی مل گئی. جب اس کو نوکری مل گئی تو اس نے ماں کو کہا کہ ماں اب یہ جو علاقہ ہے نا اس کو چھوڑ کر ایک بڑے علاقے کی طرف چلتے ہیں، عام علاقہ ہے وہاں یہ ہے وہ ہے. ماں اب چونکہ ماں تو اب بڑی ہو گئی تھی، اب اس کے پاس سوائے اس کی کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ جو بیٹا بولے وہ کرے. بیٹے کا انداز تبدیل ہو چکا تھا. خیر بہت خوبصورت سا گھر خریدا اور نہ گھر خریدنے میں ماں سے مشورہ ہوا، یہاں تک کہ جب گھر کی رجسٹری ہونے لگی اور وہ لکھا جانے لگا تو پوچھا گیا کہ یہ گھر کس کے نام پر ہے، تو بیٹے نے کہا کہ یہ تو میرے نام پر گھر ہوگا. اور ماں کو اس نے اس معاملے میں بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی. ماں بھی دیکھتی رہ گئی کہ یہ بیٹے کو کیا ہو گیا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، دیکھتی رہی بس. اب شہر کے جس علاقے میں یہ رہتے تھے وہیں آتے جاتے ہوئے جو آج کل جیسے ماحول ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کا آپس میں سامنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے محلے میں اور فلاں جگہ پر، تو یوں اس کی بھی مطلب کہ اس طرح ہوئی. اور اس میں کئی معاملات بدنگاہی پر مبنی ہوتے، سب اس کو جانتے ہیں. مگر یہ سب ہوا اور اس نے ایک دن اپنی ماں کو کہا کہ وہ پڑوس میں ہمارے محلے کے اندر ہے، یہ لڑکی ہے، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، یہ مجھے پسند کرتی ہے، کیا یہ اچھا ہے کہ میری سے شادی ہو جائے. یعنی اب ماں سے کوئی وہ ترکیب نہیں ہے. اور یہ بھی کیوں ہوتا ہے کہ عموماً گھر کے بڑوں کو جا کر شادی کی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک معاشرتی طور پر ہمارے نظام ہے کئی جگہوں پر. اب ماں پہلے ہی ہتھیار ڈال چکی تھی کہ بیٹا جیسی تیری مرضی. ماں گئی اور جا کر بات کی، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، پسند کرتے تھے، اور یوں مطلب کہ آپس میں ترکیب بنی اور شادی بھی جلدی ہو گئی. اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب بچے کی شادی ہو گئی تو اب اس کو یہ تمنا ہوئی کہ میں دادی کب بنوں گی، تو یہ تمنا بھی پوری ہوئی. ایک ننھا سا پوتا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اب جب ننھا سا پوتا آیا تو وہ اس کی جو
دکھ اور درد اور غم تھے، کیفیات وہ کچھ نہ کچھ دور ہوئی کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، اس کو کھلانا، اس کی مسکراہٹیں، اس میں وقت نکل جانا، یہ سب ہو تو یہ سب کرتے کرتے یہ بالکل اپنے پوتے کی محبت میں گم ہوتی چلی گئی، اور پوتا بھی دادی سے بڑا ہی مانوس ہونے لگا، اور ایک روٹین تبدیل ہو گئی کہ پوتا اور دادی کھلانا پلانا نہلانا کپڑے پہنانا صاف صفائی اور بہت سارے کام اب دادی کیا کرتی تھی۔ بہو جو آئی تھی اس کی صورت پہ تو میں کوئی کلام نہیں کروں گا، مگر اس کی سیرت اچھی نہیں تھی، اور اس کو یہ ساری چیزیں جو نا چپتی تھی، اس کی جو ساس تھی اس کو گھر میں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آزاد خیال کی عورت وہ آئی تھی گھر کے اندر، کوئی مذہبی تعلیم نہیں تھی، کوئی دینی تعلیم نہیں تھی، کوئی مذہبی سوچ نہیں تھی، کوئی اس کے پاس کوئی مذہبی ماحول نہیں ملا ہوا تھا، کوئی عاشقات کی اس کو کوئی صحبت نہیں ملی ہوئی تھی، جیسے ہی عام طور پر عموماً پڑھا لکھا ماحول جو کہلاتا ہے اس طرح کا مطلب وہ تھا، اور اسی میں لڑکے نے ساری یہ چیزیں دیکھ کر شادی کی تھی۔ اب اس کی باری، اب وہ یہ جو پوتے کے ساتھ جو دادی کا جو انداز تھا نا، یہ بھی اس کو چپتا تھا کہ آخر میرا بیٹا اپنی دادی کے اتنے قریب کیوں ہے، میرے اتنے قریب نہیں آتا، کیونکہ ماں سے بڑھ کر دادی نے اس کو محبت دی، پیار دیا، اور اس کی گویا کے تحت خدمت کی، اور وہ پوتا دادی کی بقیہ زندگی کا گویا کہ سارا بن گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گیا تھا اس کی۔ اب وہ جو اس کی بہو تھی، عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کیے ماں کے حوالے سے، اور پھر ایک دن گرج کے کہنے لگی کہ تمہاری ماں کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ یہ سخت جملہ سن کر بیٹا دم بخود رہ گیا، فوراً پوچھا کہ اس جملے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ بلا جھجک اس کی بچوں کی امی نے کہا کہ یا میں اس گھر میں رہوں گی یا تمہاری ماں۔ بولا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ تو میری ماں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ بڑھیا تمہاری ماں ہے اور میری ساس، مگر کیا تمہارے نزدیک وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ کیا میں تمہاری شریک حیات نہیں ہوں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میری یہ چیزیں نہیں ہے؟ کیا میری یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا میری یہ تمنائیں نہیں ہے؟ کیا یہ میری آرزویں نہیں ہے؟ کیا یہ میرے خواب نہیں ہے؟ تمہاری ماں کے ہوتے میرا کوئی خواب پورا نہیں ہو پا رہا، تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے میرے کوئی چیز نہیں ہو رہی، نہ میں کہیں آ سکتی ہوں، نہ میں کہیں جا سکتی ہوں، نہ میں کسی سے بات کر سکتی ہوں، نہ میری یہ خواہش، نہ میری وہ خواہش، کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ تم ہو کہ کچھ کرتے نہیں ہو، تم ہو کہ کچھ بولتے نہیں ہو، یوں کر کے وہ مطلب کہ کہتے نا وہ ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اب شوہر نے اس کو پیار محبت سے سمجھایا کہ تسلی تو رکھو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ میں کچھ سوچتا ہوں، مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دو، تم ناراض مت ہو۔ کیا کہتا ہے؟ تم ناراض مت ہو، میں سوچتا ہوں۔ اب ماں کا چونکہ اس کی معمول تھا کہ وہ پوتے کے ساتھ گلی ملی رہتی تھی، اب اتنا مطلب کہ وہ جو بیٹا تھا اس کا بہک گیا، یا کہوں کہ گمراہ ہو گیا اس کی باتوں میں، کہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا۔ بہو کا تو ویسے ہی رویہ تبدیل تھا، اب بیٹے کا جب رویہ تبدیل ہوا اور بیٹے نے ترش انداز میں، ایک مطلب کہ خشک انداز میں اور ایک غیریت والے جب انداز میں ماں کے ساتھ اپنا برتاؤ کا آغاز کیا، اب ماں کو لگا جھٹکا کہ یہ بیٹھے بیٹھا ہے کیا ہو گیا، میرا بیٹا مطلب مجھ سے غیروں والا سلوک کر رہا ہے، مجھے صحیح جواب نہیں دیتا، وہ معاملہ جو میرے ساتھ یہ آج تک کرتا رہا سب تبدیل ہو گیا۔ اب وہ اس کا نہ گھر میں دل لگے، کچھ ہو ہی نہیں سکے، یہاں تک کہ جو اس کا پوتا تھا وہ بھی اس سے دور کر دیا گیا، اور آہستہ 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 اس کی یہ جو ایک آرزو اور تمنا تھی وہ بھی اس سے چھنتی ہوئی اس کو نظر آئی۔ بڑی مطلب دل دکھا نا اس کی ماں کا، بڑا دل دکھا، بڑا صدمہ لگا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس کو اپنی ساری زندگی کی کوششیں، ساری زندگی کی مشقتیں، بیٹے کی ساری پرورش کے معاملہ سب یاد آ رہے تھے۔ اب چلو بیٹا جو مطلب شادی ہو گئی اور اس کی جو توجہ تقسیم ہوئی، اب ایک پوتا ملا تھا جس سے میری زندگی کے بقیہ دن میں اس طرح گزاری تھی، اب اس کو بھی مجھ سے دور کیا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ تنگ آ کر تھوڑا سا تسلی کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں
کسی مقام پر چلی گئی. اب وہاں یہ چند دن گزارنے لگی. اب چند دن گزارنے لگی, نہ بیٹے نے رابطہ کیا نہ بہو نے رابطہ, کسی نے کو رابطہ ہی نہیں کیا. اب اس کو پوتے کی یاد ستاتی تھی کہ کچھ بھی پوتا تو میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. چلو میرے بیٹے اور میری بہو کو میری پرواہ نہیں, میں ان کے لیے اپنے سینے پر پتھر رکھ لیتا ہوں, لیکن پوتے کو دیکھے بغیر مجھے قرار نہیں آتا. اب اسی گمان میں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا انتظار کر رہے ہوں, وہ گھر پہنچی, دروازہ بجایا, سخت گرمی بھی تھی, کافی دیر تک دستک دیتی رہی. اچانک دروازہ کھلا, سامنے وہ کھڑی تھی. چیخ کر بولی, اچھا تم, یہ تم ہو جو بار بار دستک دے رہی ہو, ہمارا سارا آرام تباہ برباد کر دیا. کیوں آئی ہو, کیا چاہتی ہو؟ ہم اچھے بڑے زندگی گزار رہے ہیں, تم پھر ہماری زندگی میں رخ اندازی کر رہی ہو. ماں کی وکیل ہے کہ بیٹی تمہاری زبان سے میں کیا سن رہی ہوں؟ میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں, اپنی اولاد سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئی ہوں, تمہارے گھر میں آگ لگانے نہیں آئی ہوں. بیٹی تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے میں بیٹا گھر سے باہر آیا کہ کیا ہو رہا تھا, باتیں تو ساری سن رہا تھا. ماں کو اندر لے کر آیا اور ماں کو کہنے لگا, ماں کیوں چلی آئی ہو؟ یہ جملہ ماں نے سنا, اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھوں سے جو وہ تھما ہوا جو آنسوؤں کا سمندر تھا وہ دھڑا دھڑ بہنے لگا. ہکی بکی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ دیا میرے بیٹے نے, کہ تم کیوں آ گئی ہو؟ اب کچھ بولے نہیں. بیٹا امی جواب تو دو, کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولے. بولا نہیں بیٹا کیا جواب دو, بس سوچ رہی ہوں. کیا سوچ رہی ہو ماں؟ سوچ رہی ہو کہ میں کہاں جاؤں, مجھے کہاں جانا چاہیے. بیٹا فوراً اٹھا اور اپنے بچوں کی امی سے مشورہ کر کے واپس آیا اور کہنے لگا, امی چلو بہت دن ہوئے ہم باہر گئے نہیں ہیں, ہم تھوڑا باہر فلاں کے یہاں ہو کر آتے ہیں. چلو تم کہتے ہو تو چلتے ہیں. اب ماں کو گاڑی میں لیا اور یہ فیملی پوری گئی. اچانک گاڑی ایک ایسے جگہ پہ داخل ہوئی, دروازہ کھلا اور اندر ایک عمارت بنی ہوئی تھی, وہاں داخل ہوئی اور ہر طرف جیسے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ تھے نا, تو گویا کہ یہ گاڑی اولڈ ہاؤس میں داخل ہو گئی. ماں کو پتا نہیں کہ میں کہاں آئی ہوں, اور ماں کو وہاں مطلب جگہ بٹھایا. اس کا نام جب اولڈ ہاؤس میں بوڑھے رہنے والوں کے رجسٹر میں درج ہوا تو ماں کو پتا چلا کہ ہیں مجھے انہوں نے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا. اور اتنے وہ اپنی فیملی لے کر بیٹا واپس چلا گیا. اب ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی اس وقت, اس ماں کی قلبی کیفیت کیا ہوگی. اس پر اگر مطلب میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں, حقیقت تو یہ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں, اس پہ کیا اپنے جذبات کے اظہار کر سکتا ہوں. میں اب آپ کو نتیجے کی طرف لا رہا ہوں کہ ماں اب ہولڈ ہاؤس میں رہنے لگی, بیوی بچے یاد آتے تھے, مگر کوئی صورت نہیں کہ وہ گھر لوٹ کر جائے, یا کوئی صورت نہیں کہ بیٹا کوئی ایک آدھ مرتبہ اس کے پوتے کو اس کو دکھانے کے لیے لے آئے اور وہ ایک آدھ مرتبہ اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھ کر اس سے مطلب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے, اپنے دل کو ٹھنڈا کرے. کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں پوتا بھی دادی دادی کرتا تھا کہ مجھے دادی کے پاس لے جاؤ, دادی کے پاس لے جاؤ, دادی کے پاس لے جاؤ, مگر کوئی سنوائی نہیں تھی. سینے میں دل کی جگہ ایسا جیسے پتھر آ گیا. اس بھولے بھالے اور تتلی تتلی آواز میں بولنے والے پوتے کی فریاد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب ایک دن بڑے خوش تھے یہ میاں بیوی سارے, تو کہیں جانے کا پروگرام بنا. تو جیسے ہی جانے کا پروگرام بنا تو گاڑی سٹارٹ کی اور لے کر چلا اپنی بچے کو, بچے کی امی کو. لیکن بیٹے کو گاڑی چلاتے ہوئے راستے پر اپنی ماں کا چہرہ یاد آ جاتا, اس کی اداسی یاد آ جاتی, اور وہ مطلب کہ گم تھا اپنے ماں کے تصور میں. اتنے میں چیخ کی آواز آئی, روکو روکو, بریک مارو.
مگر آواز اس سے پہلے کہ اس پر عمل ہوتا، ایک خوفناک حادثہ ہو گیا. اس کی بچوں کی امی اسی وقت دم توڑ گئی. بیٹے کے ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ پھوٹ گئے، محتاج ہو گیا. پوتا جیسا تھا ویسا ہی تھا، اس کو کچھ بھی نہیں، خراش تک نہیں آئی. بیٹا ہسپتال میں ہاتھ پاؤں توڑا کر لیٹا ہوا، زیر علاج تھا، اور ایک منہ سے آواز تھی، میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میری ماں کو میرے پاس لے آؤ، میری ماں کو میرے پاس لے آؤ. اسے اولڈ ہاؤس سے نکال کر لے آؤ. جب اس کی ماں کو اس کی حادثے کی اطلاع ملی تو اس کو بھی شدید قلق ہوا، صدمہ ہوا. اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اور بے قرار ہو کر اس کے منہ سے صرف ایک یہ کلمہ نکلا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما دے. بس. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں نہیں کہتا کہ ہر اولاد ایسی ہوتی ہے، ہر بہو ایسی ہوتی ہے، اور ہر گھر کی یہ کہانی ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا. مگر ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات نہیں ہوتے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. یہ ایک خاکہ ہے اور یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو ملتا ہے کتابوں کے اندر. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ملا. جیسا کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 435 پر ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کیا، اور اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ میٹھے میرے اسلام بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے. یہ وہ روایت ہے کہ اس کے بارے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے توجہ نہیں کرتے. ماں باپ جتنی مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کی طرح طرح خدمت کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت بیان میں اگر کوئی ایسے بیٹے یا بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں مدنی چینل پر کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، 5 ماہ 6 ماہ 15 ماہ یا 2 سال یا 3 سال کے اگر بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا اپنی ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے. اس کے ماں باپ اس کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہیں. اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پیشاب وغیرہ کر دینا، اس کی الٹیاں وومیٹنگ کر دینا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اس کی بھوک کا خیال رکھنا، اس کے رونے کا خیال رکھنا، پھر اس کو کھلاتے رہنا، اس کو کھلونے لا کر دینا، اس کے سونے، اس کے جاگنے کے، کہیں کمرے میں سویا ہے بچہ تو آواز نہ ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں یہ سب ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ چلاتے ہو تو آپ کو آپ کی ماں یا آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آرام سے، وہ بچہ اٹھ جائے گا، آرام سے. دیکھو وہ رو رہا ہے بیٹا، اس کو لے کر رونے مت دو. اب دیکھتے اس کو بھوک لے کے بیٹا تھوڑا کھانا تو کھلا دو. آپ دیکھتے ہیں نا. آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چیز جو آج اس چھوٹے سے کمسین بچے کے ساتھ ہو رہی ہے، یہی سلوک آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کرتے تھے، تب جا کر آپ 18-20 سال کے نوجوان بنے ہو. آج آپ تنگ آ گئے ہو. اپنے چھوٹے بھائی یا چھوٹے کمسین بہن جو ہے، یہ آپ تنگ آ گئے ہو. آپ آج بھی سو رہے ہو، آپ آج بھی آرام کر رہے ہو، لیکن وہ آپ کی ماں جو اب بڑی عمر کی ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھاپے کی طرف، یعنی کہ بالکل بڑی عمر کی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اس کی عمر 10 سال 20 سال 15 سال جتنی عمر آپ کی ہو گئی، اس سے تو بڑی عمر ہو گئی نا. آپ کی ماں کی تو عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کے جسم کو کمزوری آتی جا رہی ہے. لیکن جو کوششیں، جو مشقت، جو تکلیفیں آپ کی پرورش کے اندر آپ کی ماں اور آپ کے باپ نے اٹھائی، وہی مشقت، وہی تکلیفیں آپ کے اس بھائی اور بہن کی پرورش اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے کس مشقت کے ساتھ ہم کو پالا ہے. آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے نا جب آپ بچے تھے.
آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے جب آپ بچے تھے، مگر قدرت تمہیں وہ چیز دکھا رہی ہے کہ بچے اس طرح پرورش پاتے ہیں جس طرح تمہارے چھوٹے بھائی بہن پرورش پا رہے ہیں، اسی طرح تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی تھی. اس کو دیکھو، اس کو سمجھو اور جانو کہ ماں باپ کے دل میں محبت کبھی کم نہیں ہوتی، ماں باپ کے دل سے اولاد کی چاہت کبھی کم نہیں ہوتی. لیکن جو آپ کی عمر بڑی ہوتی گئی، آپ کو شعور آتا گیا، آپ کی زبان کو بولنے کی، درست بولنے کی جب طاقت ملنے لگی، تو اس وقت کیا کیا آپ نے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک جس کا ارشاد قرآن دیتا ہے، جس کا ارشاد حدیث دیتی ہے، جس کا ارشاد ہماری شریعت کے احکامات دیتے ہیں. قرآن واضح لفظوں کے اندر ماں باپ کی عزت و تعظیم کے متعلق کتنی واضح طور پر فرماتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ہوں یعنی اف نہ کہنا، ایک بات، انہیں نہ جھڑکنا، 2 ان سے تعظیم کی بات کہنا، 3 ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، 4 اور عرض کر، اللہ کے حضور عرض کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں یعنی بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں کیا ہے یہ ہمارا رب جانتا ہے. کتنے واضح طور پر والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہمیں سکھا رہی ہے. قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے کہ اے نافرمان اولاد، دیکھ تیرا رب تجھے کیا فرما رہا ہے، اے اولاد دیکھ تیرا رب تجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ کسی عام آدمی کا خالی بیان کے چند مدری پھول نہیں ہے، یہ تمہیں تمہارے رب کا کلام سنا رہا ہوں میں، ترجمہ کنز الایمان سنا رہا ہوں میں. وہ دعا جو ہمارے رب نے ارشاد فرمائی کہ یہ دعا کر تیرے ماں باپ کے لیے، وہ دعا تمہیں قرآن سے بیان کر رہا ہوں میں کہ تعظیم کر اپنے ماں باپ کی، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دے، اف مت کر. یعنی ایسے جملے تو مفسرین فرماتے ہیں ایسے جملے سے بچنے کا حکم ہے یہاں جس سے تمہارے ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کیسی تکلیف پہنچائی انہوں نے اپنے ماں باپ کو، جس کی میں نے آپ کو واقعہ سنایا. اٹھا کر ماں کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. ارے جب باپ انتقال کر جائے تو ماں کیسے بیٹے کو پالتی ہے اس ماں سے پوچھو، یہ ایک الگ ہے. نتیجہ کیا نکلا، اس بہو کو کیا ملا؟ اس سے وہ گھر کی بہویں عبرت حاصل کریں جو اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کے ابو کو ان کے ماں باپ کے متعلق مس گائیڈ کرتی ہیں. ایسی بھی اسلامی بہنیں ہوں گی، میں گمان کرتا ہوں، اور میرا یہ گمان یقین کی حدود کو چھوتا ہوا گمان ہے کہ ایسی بھی ہوں گی جو اپنے شوہروں کو یعنی بچوں کے ابو کو ان کے والدین کے بارے میں اچھا پیغام دیتی ہوں، نیکی کی دعوت دیتی ہوں، ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں. اگر بیٹا کوتاہی کرتا ہو تو بیٹے کو کہتی ہو کہ آپ کیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، یہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان سے ملیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، سب کچھ کریں. ایسی نہیں ہوں گی ایسا نہیں کہہ رہا، مگر یہاں میں ان اسلامی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، ان اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان بچوں سے مخاطب ہوں، ان بیٹوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے شادی سے پہلے بھی ماں باپ کو ڈس اپوائنٹ کیا، ان کا دل توڑا، ان کو صدمات دیے، ان کی خدمت سے روگردانی کی، ان کی نہ تعظیم کی، نہ ان کا ادب کیا،
بلکہ بدتمیزی کی، ان کو طرح طرح کے جواب دیے، ان کو اٹھاتی تو ماں کو برا بلا کہتے، ان کو کام بولتی تو ماں باپ کو معاذ اللہ ان کو تحقیر والے الٹے سیدھے جملے کہتے، ماں باپ سمجھاتے یا ماں سمجھاتی تب کیا بک بک کرتی ہو، چپ رہو نا، دماغ خراب کر دیا بول بول کر، کیا تمہاری بکواس سننے کے لیے میں گھر میں آتا ہوں؟ کیوں 2 پیسے لا کر جب تم نے ماں باپ کے ہاتھ میں دینے شروع کر دیے تو کیا تم گھر کے باپ بن گئے ہو، گھر کے سربراہ بن گئے ہو؟ ہاتھ میں پیسے کے آ گئے، کیونکہ یہ جب کمانا شروع کرتا ہے تو اس کی زبان مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کون سا انداز زندگی ہے؟ یہ کس نے سکھا دیا ہم سب کو کہ یہ انداز اختیار کریں؟ اور ایک ایسی اسلامی بہن جو شادی کے بعد کسی گھر میں جاتی ہے، کیا وہ اس گھر کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے گئی ہے؟ اگر یہ توڑ پھوڑ کرتی ہے اور اکساتی ہے اپنے بچوں کو دادا دادی کے لیے، اپنے بچوں کے ابو کو ان کے امی ابو کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے اکساتی ہے، یاد رکھیے کل کو ہو سکتا ہے یہ بھی ساس بنے گی، اس کی بھی اولاد ہوگی، اس کی اولاد کی بھی شادی ہوگی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ نے اپنی ساس، اپنے سسر، اپنے سسرالیوں، اپنے بچوں کے ابو اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا، خوف خدا والا سلوک کیا، نیکی والا سلوک کیا، صلہ رحمی والا سلوک کیا، بھلائی والا سلوک کیا، صبر والا سلوک کیا، رحم والا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اگر آپ گھر توڑواؤ گی، اپنے شوہر کو اکساؤ گی، اپنے بچوں کو اکساؤ گی، مت جا دادی کے پاس، مت جا دادا کے پاس، مت جا چاچو کے پاس، مت جا چچی کے پاس، اور اس کے دل میں صرف اس کے نانا اور اس کے ماموں کی قدر بڑھائی، اور ایک طرف نفرت کا بیج بو رہی ہو، ایک طرف سوچتے ہو کہ محبت کا بیج بو ہی جائے گا، یہ دونوں بیج ایک ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کا بچہ کنفیوز ہو جائے گا، آپ کا بچہ بلاسٹ ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر اسپارکنگ ہو رہی ہوگی کہ یہ میری ماں کا دو رخا انداز کیا ہے، ایک طرف تو مجھے محبت کا درس دیتی ہے، ایک طرف نفرت کا درس دیتی ہے۔ یہ اسپارکنگ ایسی ہوگی کہ ایک دن اس کے مائنڈ بلاسٹ کر جائے گا، وہ نہ نانی نانا کا ہوگا، نہ دادی دادا کا ہوگا، نہ ماں باپ کا ہوگا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا، وہ باغی ہو جائے گا صرف تربیت کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہے تو غلط ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کے ابو اگر اپنی ماں سے کوئی مطلب بہے کے تو بنے گا کیا؟ اچھا یہ تو رہی بات بہو کی، ارے بیٹے تجھے کیا ہو گیا تھا، یہ ابھی آئی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ بیوی کے حقوق نہیں ہے، بیوی کے حقوق اور حقوق لازمی ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے تمہارے نکاح میں آئی ہیں، ان پر رحم کرو، ان کے حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرو، ان کی خطاؤں کو سے درگزر کرو، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر وہ تمہاری ماں ہے، دوسری جو ہے نا تمہاری ماں ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے وجود کا سبب بنے، تمہارے وجود کا سبب تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ہی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، تم نہ ہوتے تو یہ شادی کہاں سے ہوتی، یہ بچے کہاں سے ہوتے، یہ خوشحالی کے نام پر تم اپنے گھر کو چلاتے کیسے؟ تمہارے ماں باپ ہی نہ ہوتے۔ تو آج ایک تھوڑی سی آپ کا سوئچ اوور ہوا ہے کہ آپ ایک بیچلر لائف سے میرڈ لائف کی طرف آ گئے، 3-4 افراد آپ کے ساتھ کلوزلی منسلک ہو گئے، تو کیا آج آپ کے ماں باپ کی قدر ختم ہو جائے گی؟ نہیں، میں آپ کو اس سے تھوڑی سی ہٹ کر بات کروں گا، کیونکہ اب آپ کو زیادہ ماں باپ کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی توجہ، آپ کی سوچ، آپ کا وقت تقسیم ہو گیا۔ ماں باپ کو یہاں احساس محرومی پیدا ہوگا، ماں باپ کو یہاں احساس محرومی پیدا ہوگا کہ ہمارا بیٹا جتنا ہمارے پاس آتا تھا، وقت دیتا تھا، بات چیت کرتا تھا، وہ نہیں کر رہا۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو اس طرح احساس محرومی سے بچانا ہے کہ اس سے نہ آپ کی بیوی بچوں کا حق تلف ہو، نہ ماں باپ کی دل آزاری ہو۔ اولاد کے لیے بڑی آزمائش ہے یہ۔ اولاد سمجھتی شادی کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی ہے، اپنی زندگی کے کچھ حقوق ہیں، مگر ہمارے سارے حقوق یہ مغربی تہذیب و ویسٹرن کلچر کے نہیں ہیں، ہمارے حقوق وہ ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے بیان کیے۔ ہماری زندگی کی آزادی اتنی ہے جتنی آزادی ہمیں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے۔ آج میڈیا اور میڈیا پر آنے والا کلچر
اور انڈیپینڈنٹ زندگی، آزادانہ زندگی، چاہے وہ بہو کے نام پر ہو، دادا دادی کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، نانا نانی کے لیے ہو، پوتے پوتی کے لیے ہو، نواسے نواسی کے لیے ہو، بھائی بہنوں کے لیے ہو، آج جو آزاد زندگی کا نعرہ لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ لائف ہونی چاہیے، ایک آزاد زندگی ہونی چاہیے. ارے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ماں باپ کی قدر تھی، ماں باپ کی عزت تھی. اگر بیوی بچوں کو لے کر کہیں جانا ہوتا تھا تو بیٹا دو پیارے جملے ماں باپ کے آگے بھی عرض کرتا تھا، ماں باپ سے اجازت لے لیتا تھا، ماں باپ کی نصیحت کو، ماں باپ کی باتوں کو سنتا تھا، عمل کرتا تھا، گھر امن کا گہوارہ بنا لیتا تھا. کیونکہ لمحہ لمحہ اس کی ماں باپ کی دعائیں اس کی فیملی کو ملتی ہے، اس کے بیوی بچوں کو ملتی ہے، اس کے گھر بار کو ملتی ہے. جب سے تم نے اپنے ماں باپ کو دکھ دینا شروع کر دیا، ارے تم نے بیوی بچوں کے ساتھ کون سا سکھ پایا ہے؟ کون سا سکھ پایا ہے؟ اور یہ سکھ ہے بھی تو کب، کتنی دیر تک کا؟ تم ماں باپ کا دل دکھا چکے، ماں باپ کو ستا چکے، ماں باپ کو رلا چکے. ارے اب اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں اٹھا کر ڈال دیا. بیٹے حیات ہیں، بیٹے کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے پال سکتے ہیں اور دنیا کے کام کر سکتے ہیں. یا دو ماں باپ بھی سنبھلتے آپ لوگوں سے؟ دو ماں باپ بھی سنبھلتے؟ ارے کہاں ماں باپ تم سے تمہاری دولت لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ہمیں یہ قیمتی چیزیں لا کر دو؟ تمہارے دو میٹھے بول ہی کو تو ترس گئے تمہارے ماں باپ، تمہارے ادب اور تعظیم کے سلوک ہی کو تو ترسے ہیں تمہارے ماں باپ، کہ بیٹھ کے دو باتیں بیٹا میٹھے بول تو مجھ سے بول لے. وہ بھی گئے. نافرمان اولادوں کا انجام بہت برا ہے. جی ہاں، میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 430 سے والدین سے متعلق اور اولاد سے متعلق اتنے پیارے مدنی پھول امیر سنت نے بیان کیے ہیں. ان میں سے انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ وہ اولاد جو اس وقت بیان میں یا کبھی بھی بیان میں مدنی چینل پر یا کبھی بھی یہ سن رہی ہے، اپنا جائزہ لو. اگر ماں باپ کو ستایا ہے، یقین مانو مر جاؤ گے. ماں باپ کو راضی کر لو. ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں اولاد پر، یقین مانے بڑی آرزویں ہوتی ہے، بڑی آرزویں ہوتی ہے. ہم مطلب جب ہم اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں نا، یہ ہم بہادری مانتے نا فرمانی کرتے، یقین مانی ان کا بڑا دل دکھتا ہے. یہ اندر اندر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، مگر ان کا عمر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ انہیں وہ انداز اختیار نہیں کرنے دیتا جو اولاد چکتی چلاتی ہے. یہ اندر اندر کڑتے رہتے ہیں، بیماریاں پال لیتے ہیں، پریشانیاں پال لیتے ہیں، ڈپریشن کی بیماری دی جاتی ہے. ان کو طرح طرح کے شوگر اور بلڈ پریشر کا مرض لگ جاتا ہے اولاد کی وجہ سے. ارے اولاد، تجھے چھینک آتی تھی، تیرا باپ تجھے لے کر بھاگتا تھا اور تیری وجہ سے تیرا باپ ڈپریشن کا مریض بن گیا. کبھی سوچا ہے؟ تجھے بخار ہو جاتا تھا تو تیرے باپ کی نیند اڑ جاتی تھی کہ ڈاکٹر ذرا ٹیسٹ کرو میرے بیٹے کو نمونیا تو نہیں ہو گیا. اور تمہارے بدسلوکی کی وجہ سے تمہارا باپ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، تمہارا باپ شوگر کا مریض ہو گیا، تمہارا باپ ذہنی مریض ہو گیا، تمہارے باپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، تمہاری ماں بستر میں پڑ گئی، پھر تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے کہ میں جا کر اپنے بیٹے کی بدسلوکی کس سے جا کر کہوں؟ میں کہاں جا کر اپنے بچے کی یہ بے رخی کا شکوہ کروں؟ کہاں جا کر اپنے بچے کی بے رخی کا اظہار کروں کہ میرا بچہ آج میرا نہ رہا، میرا بچہ مجھے بدتمیزی سے جواب دیتا ہے، میرا بچہ مجھے تو تڑا کرتا ہے، میں بھوکی پیاسی تڑپتی رہتی ہوں مگر میرے بچے کو میری بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ یہ بھوکا ہوتا تھا تو میری راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی. ذرا سوچو کہ جب ماں باپ کا اتنا دل دکھے گا، ان کو اتنے صدمات پہنچیں گے تو ان کی آہ کیسی نکلے گی.
یہ ایک ایسا خسارہ ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اس سے، آخرت کا بھی نقصان، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ، کیونکہ اولاد تو دیکھ رہی ہے نا، اولاد تو دیکھ رہی ہے کہ میرے والد اور میری والدہ یہ کیا کر رہے بڑوں کے ساتھ، وہ بھی سمجھتے کہ یہ غلط کیوں کرے گا میرے بڑے، پھر وہ وہی صحیح سلوک کرے گا۔ لہذا اگر آپ میرے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، بہو ہیں یا جو بھی ہیں، جن کا تعلق ہے یہ جس سے میں جس طبقے کو میں آج ایڈریس کر رہا ہوں، میں جن کی یوں سمجھے نمائندگی کر رہا ہوں، ماں باپ جو ان کو پاتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں، وہ غور کریں، ان مدنی پھولوں پر غور کریں کہ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح میلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چیونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی۔ ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، اسپتال میں داخل کر دیا گیا، حالت نہایت خراب تھی، نزعہ یعنی روح نکلنے کا عمل طاری ہوا، اس کے منہ اور ناک سے دردناک آوازیں نکلتی تھی، چہرہ نیلا ہو جاتا اور آنکھیں باہر ابل پڑتی تھی۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے۔ ان دردناک آوازوں نے خوفناک چیخوں کا روپ دھار لیا، وارڈ کے مریض بھاگنے شروع ہو گئے، لہذا وارڈ سے دور ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ یہ مر جائے۔ ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا کہ آخر اس کی یہ عجیب و غریب حالت کیوں ہے، باپ بیزاری کے ساتھ بول اٹھا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا۔ اور میں اس کو روکا کرتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی سزا مل رہی ہے۔ کل 3 دن نزعہ کی شدید تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے دم توڑا۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی و دردناک عذاب کا باعث۔ ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی پکارے سارے کام چھوڑ کر جی امی جی ابو کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی، وہ گونگا ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اللہ، کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔ کئی بار کسان کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا۔ آخر بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا، اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں؟ کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا۔ اس نادان نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے، ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بار وہ کسی حیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا۔ گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلاہڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم
زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے، کلہاڑی ہاتھ سے چھٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا، وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا، لیکن ماں بہت دور ہو جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی رہی، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر اے نافرمان اولاد، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ توبہ توبہ، لرز اٹھے۔ اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لو۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان نادان کسان کی دیکھی گئی۔ اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم خدا رحمان عز و جل سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے سہی جا سکے گی؟ خدا کی قسم، ماں باپ کے نافرمانوں کو مرنے کے بعد ملنے والی سزا دنیاوی سزا کے مقابلے میں کروڑوں کروڑوں گنا زیادہ خوفناک ہوگی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر مبنی رسالہ سمندری گنبد کے صفحہ نمبر 20 سے 21 سے 3 روایات ملاحظہ فرمائیے، جسے امیر اہل سنت نے کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 440 پر نقل کیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ کبھی نقل کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی تلافی کی ترقی فرما لیجئے، ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گر گرا کر توبہ کر لیجئے، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ کبھی بیوی کی ایسی رضا جس سے شریعت اجازت بھی نہیں دیتی اور ماں باپ کی دل آزار بھی ہوتی ہے، اس پر غور کیجئے۔ کبھی اپنے طور پر، کبھی فیملی کے نام پر، کبھی اپنے خواہشات کے نام پر، کبھی کس فرمائش کے نام پر، کبھی ماں باپ نے کام کا بول دیا اس کے نام پر، کتنی بار ماں باپ کا دل دکھایا ہے؟ ذرا غور تو کیجیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد کو ماں باپ کے مزاج اور موڈ کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کیسا دور آ گیا کہ یہ بڑی کیا ہو گئی، آج ماں باپ کو اولاد کے مزاج اور موڈ کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے۔ کیسا دور آ گیا ہے، یہ کیسی چال چلنے لگا ہے ہمارا معاشرہ؟ یہ اولاد کو کیا ہو گیا ہے؟ باپ سے جو بس سلوکی کرتا ہے تو باپ تو کسی کھاتے بھی نہیں ہے۔ واضح حدیث ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا چھوڑ دے، کرنا نہ پر فرض ہے نہ واجب ہے، اور پھر بھی باپ کی بات نہیں مانتے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ واقعی ماں باپ کے حقوق سے عہدہ برا ہونا نہایت دشوار ہے، اس کے لیے عمر بھر کوشاں رہنا ہوگا اور ماں باپ کی ناراضی سے ہمیشہ بچنا ہوگا۔ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا دنیا میں بھی بھیانک انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، زمخشری جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔
قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھی. اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی. میں نے ڈوری پکڑ کے بے دردی سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی. میری ماں نے دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے طرف اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بددعا نکل گئی، جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا. اثناء راہ یعنی راستے میں سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی. بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی، بالآخر ٹانگ کٹوانی پڑی. والدین کی اہمیت کو کون نہیں جانتا. اسلام نے ہمیں ماں باپ کو خوش رکھنے اور ان کی ناراضی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے. یقیناً اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہیں. غیر مسلم سائنسدان نے بھی ماں باپ کے تعلق سے عجیب و غریب تحقیقات کی ہیں کہ ماں باپ کو جو بڑھاپا آتا ہے ان کو اولاد سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس محبت کے سبب والدین کی آنکھوں کے اندر روشنی کی ایک مخصوص شکل پیدا ہوتی ہے جو کہ اولاد کے حق میں صحت کا سبب بنتی ہے. ماں باپ چاہے ہزاروں میل دور ہوں مگر اولاد سے خوش ہوتوں ان کی ہمدردیوں اور بھلی تمناؤں کے ذریعے غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچتا رہتا ہے. والدین بیمار ہوں تب بھی ان کی غیر مرئی شعائیں یعنی نظر نہ آنے والی شعائیں کمزور نہیں ہوتی، ان کی قوت برابر بڑھتی رہتی ہے. ماں باپ اگر قریب ہوں تو ان کی محبتوں بھری غیر مرئی شعائیں جسم اور اعصاب یعنی وہ باریک سفید ریشے جو دماغ اور حرام مغز سے نکل کر تمام بدن میں پھیلے ہوتے ہیں ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، ان کو لچکدار یعنی نرم اور ملائم رکھتے ہیں. والدین کا چھونا نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کو دور کرتا ہے. ایک سائنسدان اپنا تجربہ بیان کرتے لکھتا ہے، میں جب بھی اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں میرے اندر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے. خیر یہ غیر مسلموں کی تحقیقات ہے، ہمیں دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، خدا و مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری کی نیت سے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. الحمدللہ عز و جل مسلمان تو پھر بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور غیر مسلموں کو تو حال تو اس سے بھی برا ہے. البتہ میں یہاں ماں باپ کو راضی کرنے کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. یعنی یہ چند مدنی پھول ہیں کہ اگر اولاد ان کو اختیار کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی. اس میں والدین کی رضا، ان کی خوشی کی آپ نیت کر لیجئے. یعنی یہ نیت کر لیجئے کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. یہاں یہ ابتدا نظر کر دوں کہ ماں باپ کی وہ بات جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتی، یعنی ماں باپ کی وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف نہیں لے جاتی وہ مانی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا. سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اپنے والدین سے دھیمی آواز میں بات کریں گے، اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے کہ ماں باپ کو کبھی تنگ آ کر یہی کہنا پڑے کہ کیا چلا کر بات کرتا ہے. تو دھیمی آواز سے بات کریں گے. والدین جب بھی بلائیں گے لبیک کیا کہیں گے؟ کیا ہے؟ آتا ہوں. کیا بات ہے؟ لیٹا ہوا ہونا. کیا تنگ کر رہے ہو؟ بہت تھک گیا ہوں. جب بھی ماں باپ بلائیں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ لبیک. لبیک امی، لبیک ابو، جی. اسی طرح عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ جیسے بقرہ عید ہے، رمضان المبارک کے مبارک ایام آتے ہیں، دیگر خوشی اور غمی کے موقع آتے ہیں، بچوں کی شادیوں کے موقع آتے ہیں. ان میں جب ماں باپ کو اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا، اس سے ان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے.
یہ وہ موقع ہوتے ہیں جو خوشی کے ہوتے ہیں. ان میں ماں باپ سے ملنا یا ساتھ ہوں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں ان موقع پر بہت سی کرنے کی ہوتی ہیں. ایسے بھی اولاد ہوتی ہے جو بالکل لفٹ ہی کراتی، ماں باپ اکیلے اکیلے پڑے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ خاص مواقع بھی ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کی آپ کی شادیاں ہوں تو اس پہ اپنے ماں باپ کو اہمیت دیں. یہ کیا ہوا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی ہو رہی ہے، آپ کے ماں باپ نے اپنی دن رات ایک کر کے آپ کی شادی کی، اور آج آپ کی اولاد کی شادی ہو تو کہ نہیں اب آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو نہیں پتا کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں. سب کو پتا ہے شادیاں کیسے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شادیوں بیاہ کا خوشی غمی کا سارا نظام کاز عین شریعت کے مطابق ہو جائے. میں پھر عرض کر دوں کہ ماں باپ کی بات وہی ماننی ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، مگر بدتمیزی کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح ان سے ملاقات کے لیے جائے، فون کے ذریعے حال احوال پوچھے، کبھی کوئی تحفہ وغیرہ لے کر چلا جائے، کوئی ایسی چیز پیش کرتا رہے جس سے ان کا دل خوش ہوتا رہے. جیسے ہم دنیاوی طور پر نہیں جو کام آتے رہتے ان کا دل خوش کرتے رہتے، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، ان سے خوشامد کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، 10 قسم کی ایسے ایسے کام کرتے جن کی کئی جگہوں پر تو شریعت اجازت نہیں دیتی. اللہ کرے کہ ماں باپ کو راضی کرنے میں کچھ اس طرح کی کوششیں کریں کہ ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں. جیسے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی ایسا بھی تو کرے نا کہ آپ بھی تو نکال کے ماں باپ کے پلیٹ میں ڈالو نا. یہ نہیں ہو سکتا. کبھی ایک چیز اٹھا کر آپ نے والدہ کے پلیٹ میں ڈال دی، امی یہ کھائیں گے، ابو آپ بھی تھوڑا یہ کھاؤ نا، تھوڑا ابو یہ کھائیں گے، اچھا میں اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا ہوں. یہ کبھی نہیں، یہ اولاد نہیں کرے گی. جب ہم نہیں کھا سکتے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، طرح طرح کی آئٹمیں لا کر کھلاتے تھے، طرح طرح کی نعمتیں ہمیں لا کر کھلاتے تھے. دھوپ پہ جل کر مشقت کر باپ بازار سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھل فروٹ لے آتا تھا کہ بچہ کھائے گا میرا خوش ہو جائے گا. اور جب بچہ کھاتا ہے نا باپ کا دل بہت خوش ہوتا ہے. کبھی آپ نے اس طرح اپنے ماں باپ کو کھلایا ہے کہ آپ کو پھل فروٹ کو ایسی چیز سب آپ کی وسعت توفیق الہی اور تمام شریعت اور اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے سارے کام کرنے کی میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے، اس کی پوری تفصیلات ہیں، لیکن اب میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سب سمجھ رہے ہوں گے. تو کوئی اسی طرح کو ماں باپ کی کوئی دل جوئی، کوئی اس طرح کی کوئی اچھی چیز لا کر دے دی، اتنے خوش ہوں گے ماں باپ. کبھی والد کو عطر کا تحفہ دے دیا، باپ کو بھی تو تحفہ نہیں دے گا، اب وہ آپ کے لیے عطر لایا ہوں. اسی طرح بیٹھ کر کبھی نیکی کی دعوت دے دی، والد صاحب کو مدنی قافلے کے لیے تیار کر لیا محبت اور پیار سے. نہیں مانتے پھر کوشش کی، نہیں مانتے پھر کوشش کی، ایک دن مان جائیں گے. شریعت اور طریقت کے متعلق ماں باپ کو نیکی کی دعوت دی. اس کے لیے درس فیضان سنت پیار محبت سے لے کر بیٹھ کر درس فیضان سنت کی ترکیب بنائے. انشاءاللہ اسے دیکھے گھر میں کیسا مدنی ماحول بنتا ہے. اسی طرح وقتاً فوقتاً معافی مانگتے رہے، کیا حرج ہے. حسب موقع دست بوسی والد صاحب کی کریں، بہت خوش ہوں گے والد صاحب. اللہ توفیق دے تو ماں کی قدم بوسی کریں، جس سے ماں کے قدموں کو بوسا دیا، اس سے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. کبھی ماں کے پاؤں چومنا، واللہ اعلم ٹائم ہی نہیں ہے اولاد کے پاس. کوئی چیز لیں نہیں لیں یا کوئی خوشی ملے تو اس میں ماں باپ کو سب سے پہلے شامل کریں، بلکہ اللہ توفیق دے تو وہ کام کرنے سے پہلے ماں باپ سے مشورہ بھی کر لیں. کیا حرج ہے، خوشی ہوگی ان کو، آپ کے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ان کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھائیے. سب حسب موقع حسب حال کیجیے. کوئی ایسی آپ کو خوشی نصیب ہو جائے، کوئی ایسی آپ کو چیز مل جائے، لا کر ان کے پاس رکھ دیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں. کوئی آپ کو ایسی اچھی وہ ترقی ہو جائے تو جا کر خوشخبری دیں. کوئی ایسی چیز ان کو لا کر دے دے جو ان کی صحت کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور ان کو خوشی بھی نصیب ہو جائے. یہ سارے کام کرنے کی عادت پیدا کریں، ان کو وقت دیں.
جبکہ یہ بالخصوص بڑھاپے کو پہنچے اور اب ان کے پاس کوئی سی مصروفیت نہیں ہوتی. ان کو وقت دیں. دوستوں کو اتنا وقت دیتے ہیں لیکن ماں باپ کو وقت نہیں دیتے. اسی طرح دوستوں اور رشتہ داروں کے آگے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ احترام اور قدر و منزلت کا اظہار بھی کریں. اس سے بھی اپنے ماں باپ کو بہت خوشی ہوگی، بلکہ اس سے انشاءاللہ اگر اچھی اچھی نیتیں ہوئی تو ثواب بھی ملے گا. دوسروں کے لیے ایک گائیڈ لائن بنے گی کہ ماں باپ کا کتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے، مگر کہیں بھی بے پردگی نہیں ہو. بے پردگی سے ہر جگہ بچنا ہے. اپنے بچوں کو بھی دادا دادی نانا نانی کے مقام و مرتبے اور سلوک کے متعلق بتاتے رہیں. ان کو ان کے خلاف نہ کریں. ارے دادا تو نہیں ہے، دادی قریب میں جانا، باپ نانا نانی کے بارے میں بولتا رہے گا، نہیں 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 ادھر نہیں جاؤ، دیکھتے نہیں ہو تمہاری ماں کو کیا ہو گیا. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ ماں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف کرتی ہے، باپ اپنے بچوں کو ماں کے خلاف، بچہ کہیں بھی نہیں رہتا، نہ ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا رہتا ہے. یہ دونوں مل کر اپنے پاؤں پر کلاڑا چلا رہے ہیں. یہ کبھی نہیں کریں. نانا نانی دادا دادی رشتہ دار حسن سلوک صلہ رحمی معافی ملنا جلنا شریعت کے دائرے میں رہے گا. بے پردگی نہیں ہو، کہیں بھی وہ خلاف شرع معاملہ نہ. ان تمام چیزوں کی تربیت اپنی اولاد کو دیتے رہیں. اپنے پوتے یعنی بالخصوص کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، یوں سمجھیے کہ یہ جیسے جیسے ماں باپ کی عمر بڑی ہوتی ہے نا، ان کی محبتیں ان کے ساتھ بہت متعلق ہو جاتی ہیں. کیونکہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اتنا ٹائم نہیں دیتی، پھر ان کا احساس محرومی احساس کمتری بڑھتا رہتا ہے. تو یہ ان بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں بڑا اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، بڑا آرام دہ محسوس کرتے ہیں ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر. اور ہم اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں ان سے. اگر آپ الگ رہتے ہیں تو وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو لے کر جائے. باپ آپ کے والد یعنی کہ اس کا دادا یا اس کی دادی یا اس کا نانا اس کی نانی ترس جاتے ہیں پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو دیکھنے کو ترس جاتے ہیں. ارے اس دن احساس ہوگا جس دن آپ اس مقام پر پہنچو گے. ابھی نہیں فیلنگ ہوگی نا. ابھی ہم نہ دادا ہے نہ دادی نہ نانا نہ نانی، ابھی ہم کو نہیں پتا تھا. جب ہم اس مقام پر ہیں نہیں تو ہم کو اس کا احساس کیا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ فیلنگ ہے، مان لو نا. اٹھا کے لے جانا ان کو، کھیلنے دو تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ، ان کی تربیت کریں. ان کے دلوں میں دادا دادی نانا نانی کی محبت پیدا ہوگی. اور جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ابو اپنے ابو کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے، پھر آپ کی اولاد دیکھنا آپ کو سر پر بٹھا کر رکھے گی انشاءاللہ عز و جل. اگر ماں باپ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جو خلاف مزاج خلاف توقع ہر طرح سے مطلب کہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ ہی صبر کریں، آپ ہی برداشت کریں. ماں باپ کو اس کیفیت میں مت لے کر آئیے. اور ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں، بھلائی کی دعا کرتے رہیں، رحم کی دعا کرتے رہیں. ان کو مدنی ماحول میں لانے کی کوشش کرتے رہیں، ان کو امیل سنت کے بیانات سناتے رہیں، مدنی مذاکرے سناتے رہیں. انشاءاللہ تعالی خود بخود گھر امن کا گہوارہ بنے گا، خود بخود گھر کے اندر مدنی ماحول آئے گا. فیضان سر کا درس شروع کریں، ان کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں. اولاد آئے تو صحیح، اولاد نافرمانی سے فرما برداری کی طرف اور اس سے سلوک کی طرف آئے تو صحیح، معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدینہ یہ دعوت اسلامی چاہتی ہے. آپ کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بربریت کا اظہار مت کیجیے، اپنے گھر کے اندر ظلم و ستم کا اظہار مت کیجیے، اپنی بد مزاجی اپنے غصے اور چڑچڑا پن اپنے ماں باپ سے دور رکھیے. ان کے آگے عاجزی کا بازو بچھائیے، بچ جائیے، بچ جائیے. اللہ تعالیٰ کو بلندی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ ماں باپ اس عمر پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اس عمر میں ماں باپ کے مزاج کو تبدیل کرنا یہ قریب ناممکن. ہمیں ماں باپ کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. یہ چند مدنی پھول جو میرے ذہن میں آئے تھے میں نے آپ کو یہاں عرض کر دیے. اور یہی کہ دعوت اسلامی کے اگر مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، یہ والدین کو اب میں مدنی پھول ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں. انشاءاللہ اس کی اتنی بہاریں ملیں گی کہ یہی نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 430 پر امیل سنت نے ایک بڑی پیاری بہار نقل کی ہے. اب لکھتے ہیں کہ
بستی سمندری، ہیر والا ضلع ڈیرہ غازی خان، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی جن کی عمر تقریباً 20 سال کے بیان کا لب لباب ہے. میں غالباً 2009 میں مڈل کا امتحان دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے گھر آیا. ایک روز سبزی خریدنے نکلا تو راستے میں چند سبز امامہ شریف کا تاج پہنے عاشقان رسول سے آمنا سامنا ہو گیا. انہوں نے پرتپاک انداز میں ملاقات فرمائی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسے دل ربا انداز میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت پیش کی کہ ہاں کہتے ہی بنی. جب طے شدہ وقت پر سنتوں بھرے اجتماع میں جانے کے لیے میں اسلامی بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور نہایت ادب اور احترام سے مجھے گاڑی میں بٹھایا. الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ جام پور ضلع راجن پور میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع میں اپنی زندگی کی پہلی حاضری سے مشرف ہوا. وہاں کی پرسوز ناز شریف، سنتوں برے بیان، ذکر اللہ اور رقت انگیز دعا نے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. بالخصوص دعا کے دوران خوف خدا کے باعث میری آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہ نکلے. میں نے گناہوں سے توبہ کی اور اجتماع سے واپسی کے بعد سے نمازوں کی پابندی شروع کر دی. کچھ عرصے بعد داڑھی شریف رکھ لی اور سبز امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا. میں جو کہ انتہائی بد زبان اور بے ادب انسان تھا، ماں باپ کے سامنے چیختا چلاتا اور ان کی توہین کیا کرتا تھا، اب والدین کا مطیع و فرما بردار بن چکا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا تھا. میری اس مثبت تبدیلی پر نہ صرف گھر والے بلکہ سارا ہی خاندان حیران تھا. مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے مجھے ایک بیماری تھی جس کے باعث کافی پریشانی رہتی تھی. اللہ عز و جل نے مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دی. میرا حسن ظن ہے کہ یہ سنتوں برے اجتماعات میں شرکت کی برکت تھی. یہ مدنی بہار دیکھ کر میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو گردوں کی تکلیف ہے، تم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو کر اپنے بھائی کی شفا کے لیے دعا کرو. میں حکم کی تعمیل میں مدنی تربیتی کورس کے لیے تقریباً 2010 میں فیضان مدینہ ساہیوال جا پہنچا اور وہاں نہ صرف بھائی کے لیے خود دعائیں مانگتا رہا بلکہ دیگر عاشقان رسول کو بھی دعا کے لیے کہتا رہا. الحمدللہ عز و جل ابھی مجھے مدنی تربیتی کورس میں 2 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ میرے بھائی کی طبیعت بحال ہونے لگی. حالانکہ اس کے لیے ڈاکٹر آپریشن کا کہہ چکے تھے. جب دوبارہ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے اور کہنے لگے اب آپریشن کی ضرورت نہیں. الحمدللہ عز و جل میرا بھائی اب روبہ صحت ہو چکا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح والدین کی اطاعت و فرما برداری کا یہاں درس دیا جا رہا ہے اور ان ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا یہاں پر ذہن دیا جا رہا ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں. جو اسلام کی تعلیم اور اس کی روح، اصل روح جو دعوت اسلامی کے ماحول میں دی جا رہی ہے، یہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے گا اور ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے گا. آپ کی اولاد کو آپ کا تابع فرمان کرے گا، سمجھائے گا، نیکی کی دعوت دے گا. تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس سے نہ صرف گھر بلکہ ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا. آخر میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس آدمی کے بارے میں بتا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہاری خواہش ہے کہ اس دنیا ہی میں اپنے جنتی ساتھی کو دیکھ لو، تو فلاں لکڑ ہارے کے پاس جاؤ، وہی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا. چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس لکڑ ہارے کے پاس گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی. اس کے دروازے پر پہنچے، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی. لکڑ ہارے نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی. جب موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے تو لکڑ ہارے نے ان کا خیر مقدم کیا. ابھی حال احوال پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ لکڑ ہارے نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور چند لمحے عطا فرما دے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد لکڑ ہارا کمرے میں چلا گیا. اس کمرے میں ایک بہت برا شخص لیٹا ہوا تھا، حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا.
لکڑ ہارے نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اس کی صفائی وغیرہ کی اور اس کے بعد وہ کھلایا پلایا، آرام سے لٹا دیا۔ جب لکڑ ہارا بوڑھے شخص کو لٹا کر واپس آنے لگا تو اس بوڑھے نے آہستہ سے اپنے ہونٹ ہلائے۔ اس کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ بعد ازاں لکڑ ہارا پھر سے بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام میں حاضر ہوا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے لکڑ ہارے کی ساری یہ معاملات دیکھے اور ارشاد فرمایا، وہ برا شخص کون ہے؟ عرض کی میرے والد ہیں۔ ارشاد فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں لکڑ ہارے نے یہ بھی عرض کی کہ وہ اپنے بوڑھے والد کی کئی سال سے اس طرح خدمت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑ ہارے سے دریافت فرمایا، اچھا یہ بتلاؤ تمہارے والد نے جب اپنا ہونٹ ہلایا تو اس نے کیا کہا؟ لکڑ ہارے نے عرض کی میرے والد نے میرے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ قیامت کے روز میرے بیٹے کو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا۔ اس وقت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے لکڑ ہارے کی اہمیت اور عظمت کا راز سمجھ میں آیا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کہ حدیث شریف میں ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور صلہ رحمی کرے۔ اور بھی بہت سے مدنی پھول بیان کی جا سکتے ہیں، لیکن اپنا بیان میں یہیں تک ختم کرتا ہوں۔ اور ایک بار پھر تمام اسلامی بھائی جو کہ اولاد ہیں، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جوان ہو تبھی اولاد ہو، آپ کی کتنی اولاد صحیح، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی والدین زندہ ہوں یا کوئی ایک زندہ ہو، تب آپ بھی اولاد ہیں۔ تو زندگی کے کسی بھی مقام پر والدین کی جو اطاعت فرما برداری و خدمت گزاری ہے، اس سے مطلب کہ خلاصی نہیں ہو سکتی۔ تو بس ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اور والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور جو مطلب شادی شدہ ہیں، اگر وہ ہیں سن رہے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، تو ان کی فیملی، ان کے جو گھر والے ہیں، یہ سب اس بات پر غور کریں کہ ایک کاش یہ ایسا ہو جائے کہ شوہر کی توجہ اس کی بیوی دلائے والدین کی خدمت کے لیے، اس کی ماں اور باپ کی خدمت کے لیے، کتنا گھر پیارا ہو جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا بھی ہوگا، میں ان کو کہتا ہوں جو نہیں کرتے بلکہ الٹا کرتے ہیں، گھر بگاڑتے ہیں، تو ان کا گھر بھی بیچاری کا کیا سنورے گا جب اس کے ماں باپ کی بد دعا اللہ نہ کرے لگ گئی تو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماعات، درس، مدنی قافلہ، مدنی تربیتی کورس کی آپ نے بھی دعا والی بہار سنی، سنت ور اجتماع کی آپ نے بہار سنی، الحمد مدنی انعامات کے ذریعے تبدیلیاں آتی ہیں، مدنی قافلوں کے ذریعے تبدیلیاں آتی ہیں۔ مل کر آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس جائیں گے، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ بس مدینے کے دیوانے بن جاؤ، مدینے کے مستانے بن جاؤ، مدینے کے پروانے بن جاؤ، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طور پر سچے پاک عاشق رسول بن جاؤ، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔